نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر ضرور مبتلا ہے۔ ہسپتالوں میں دیکھیں بھرے پڑے ہیں، طرح طرح کے مریض آپ کو ملتے ہیں، پریشان ہیں، میڈیسن بھی کھا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، اگر فائدہ ہوتا ہے تو عارضی ہوتا ہے، جب تک میڈیسن کھاتے رہتے ہیں فائدہ رہتا ہے، اور جب چھوڑ دیں پھر وہی حالت، وہی تکلیف، وہی پریشانی۔ اس وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی طرف رجوع بہت کم ہو گیا ہے۔ ہاں، کوئی مصیبت آ جائے تو پھر تو اللہ یاد آتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو ہر حال میں یاد کیا جائے، کوئی مصیبت آ جائے تب بھی یاد کریں، اور خوشی راحت نصیب ہو تب بھی اللہ کو مت بھولیں، پھر بھی اس کو یاد کریں۔ بیماری سے بھی شفا دیں گے، اس میڈیسن کے اندر بھی اللہ شفا ڈال دیں گے۔ شفا اللہ نے دینی ہے، نہ کوئی خوراک شفا دے سکتی ہے، نہ کوئی دوائی شفا دے سکتی ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی مختصر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، تڑپ گئے، حکم ہوا، کلیم تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، جبرائیل امین نے آ کے بتایا فلاں درخت کے پتے کوٹ کر پانی میں حل کر کے پیو۔ جیسے ہی وہ پیے شفا ہو گئی، صحت مل گئی، بیماری سے جان چھوٹ گئی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر تکلیف ہوئی، وہی پتے ذہن میں تھا، پہلے میں نے یہی علاج کیا، فائدہ ہو گیا، اب بھی وہی کرتا ہوں۔ پتے لائے، کوٹ کر پیے، لیکن درد اسی طرح برقرار رہا، فائدہ نہ ہوا۔ اب اللہ کی طرف التفات کیا، اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ ان پتوں سے پہلے مجھے شفا ملی تھی، اب فائدہ نہیں ہوا۔ بتایا گیا اے میرے کلیم، میں نے ان پتوں کے اندر شفا ڈال دی تھی، اب میں نے ان کے اندر سے شفا کو نکال دیا ہے۔ تو شفا دوائی ہمیں نہیں دیتی، طاقت ہمیں خوراک نہیں دیتی، طاقت اور شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن یہ اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا ہے۔ جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہاں، بیماری کوئی آ گئی، تکلیف آ گئی، علاج بھی کروا رہے ہیں آپ، میڈیسن مستقل طریقے سے کھا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ عمل ضرور کریں، بڑا مبارک عمل ہے۔ میڈیسن کو آپ نے نہیں چھوڑنا، وہ بھی استعمال کریں، لیکن کوئی بھی وقت نکال کر دن میں یا رات میں 121 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھیں، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں۔ اب یہ کام آپ نے روزانہ کرنا ہے، 121 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اسی پانی کے اوپر دم کرنا ہے، وہ پانی آپ مریض کو پلاتے رہیں۔ دن میں بے شک 3 مرتبہ پلائیں، 4 مرتبہ پلائیں، جتنا دل چاہے پلائیں، جتنا پلانا ہے اتنا پانی اس کے اندر اور ڈال دینا ہے۔ یہ اس وقت تک یہ وظیفہ جاری رکھیں، یہ عمل جاری رکھیں جب تک اللہ اس کو شفا نہیں عطا فرماتے تھے۔ کوئی بھی بیماری ہے کسی ایک بیماری کے لیے مخصوص نہیں، جس قسم کی بھی تکلیف ہے
آپ میڈیسن کو بھی جاری رکھیں اور ساتھ یہ وظیفہ بھی جاری رکھیں، یعنی پانی پہ دم کر کے اسے پلاتے رہیں۔ یہ وظیفہ مریض اگر خود پڑھ سکتا ہے تو خود پڑھ کے پانی پہ دم کرے۔ اگر چھوٹے بچے بیمار ہیں، ان کے والدین میں سے کوئی یا ان کے بھائی یا بڑی بہنیں ہیں، وہ بھی وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا سکتی ہیں۔ یہ اس وقت تک پلانا ہے جب تک شفا مل نہیں جاتی۔ تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یقین سے یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔